میں بھیجے ہیں، وطن کے لیے ہیں، ایک نے جام شہادت نوش کیا، ایک اس وقت بھی سرونگ ہے، وہ غازی کے طور پر ہے۔ ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تو اپنا جی ایک بڑا بالکل۔ ڈاکٹر صاحب کا تو اپنا ایک بڑا رتبہ ہے کہ ان کے تو ہزاروں شاگرد ہیں۔ تو ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نبیل صاحب، یہ جذبے ہیں جو یہاں پر بھی ہیں، یہی آپ کے والدین کی تربیت اور یہاں پر پہنچنا، پھر پی ایف اکیڈمی رسالت پور پہ جب آپ اوتھ اپنا لے رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ شہادت کی بات ہے، یہ جذبے کی بات ہے۔ کیسا فیل ہوتا ہے بحیثیت پاک فوج کے ایک جوان کے طور پر، سرونگ آفیسر کے طور پر، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی ایئر فورس وہ اتنی کامیابیاں، آپ کی تو حالیہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے 2019 میں ایئر فورس کی، کیسا فیل ہوتا ہے بحیثیت سرونگ ایک آفیسر؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی فخر کی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، خاص طور پہ والدین جو ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے سوسائٹی میں ایک بڑا مقام ہے جو لوگ فورسز جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور آپ نے جذبہ ایمانی کی بات کی، جذبہ شہادت کی بات کی، تو وہ بحیثیت مسلمان ہر کسی میں ہے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ کیپٹن عفان کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مقام پہ، ہمیں بھی وہ موقع دے، وہ مقام دے، اور یہی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو بحیثیت ایئر فورس میں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑا زبردست قسم کو 1965 میں، آپ نے تو خیر آپ کو وار اور چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی 1965 میں یہ اتنی بڑی ایئر فورس، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ وہ پاکستان کی افواج کیسے کری؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں نہیں اٹھتا کہ یار یہ کیا چیز ہے جس نے ہم نے اتنے بڑے دشمن کو زیر کیا؟ دیکھیں، پہلے جب تو ہم چھوٹے تھے اس وقت تو اپنی اسکول کے ٹیکسٹ بکس میں یہ کہانیاں پڑھا کرتے تھے کہ کس طرح BRB نہر کے اوپر میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور دشمن کو روکے رکھا۔ بعد میں جب ہم اکیڈمی میں پہنچے، اپنی ملٹری ٹریننگ شروع کی، تو ٹریننگ کے دوران ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت اچھی پلاننگ تھی، اپنے وسائل کا اچھے طریقے سے استعمال تھا، جس نے ایک بڑے دشمن کے خلاف کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں ایئر فورس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، اس وقت جو ہمارے ایئر چیف مارشل تھے نور خان صاحب، ایئر مارشل نور خان، ان کی ایک بہت ہی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جو کہ اس پوری جنگ میں نظر آئیں۔ ان کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا رول تھا کہ وہ خود محاذ جنگ میں موجود تھے، جگہ جگہ پہ انہوں نے خود وہ سارٹیز کی جہاں پہ باقی لوگ جانے سے کترا رہے تھے۔ اور اگر آپ پاک فضائیہ کا رول دیکھیں تو جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا، جو دشمن کو سرپرائز دیا گیا بجائے اس کے کہ دشمن ہم پہ حاوی ہوتا، ایئر فورس نے پہلے ہی جا کے پریونٹیو سٹرائکس کی، ان کے اوپر ایک جھاگ بٹھا دی اور ان کو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ بعد میں وہ دوبارہ اس کے بعد آنے والے ہفتے 10 دن جو جنگ چلی اس میں وہ سنبھل نہیں پائے۔ بالکل، اور پھر آج تک وہ ورلڈ ریکارڈ بنے ہوئے ہیں ان جنگوں کے، اور پاکستان کے ایئر فورس بھی، پاکستان کی افواج بھی جس طرح سے بھرپور طریقے سے روکے ہوئے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، ہم پہلے بھی ٹرانسمیشن میں یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی افواج کے پیچھے جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس طرح سے کھڑی کل بھی اور آج بھی کہ دشمن کو چاہے وہ جتنا بھی طاقتور اور جتنا بھی بڑا ہے اس کو روکنے میں۔ تو جواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک تو جواد کو ہم بحیثیت سنگر بھی، دوسرا سوشل ایکٹیوسٹ بھی، پولیٹیشین بھی، اور سب سے بڑھ کے میں موٹیویشن کہتا ہوں نوجوانوں کے حوالے سے۔ جواد، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو آج جنگ ستمبر، یوم دفاع ہم منا رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس پہ ضرور بات کریں۔ دوسرا، میں تو آپ کے 2 لائنوں میں بڑا وہ آپ کے گانے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، رہے نہ رہے یہ جیون سب کبھی، بنی یہ رہے دوستی۔ تو وہ جو دوستی آپ نے وطن کے ساتھ جوڑی ہے، میں چاہوں گا وہ بھی گنگنایا جائے تھوڑا سا۔ آج بہت زیادہ میرے کان میں فرمائش ہو رہی ہے PCR سے کہ جواد صاحب سے وہ ضرور سنا جائے۔ دوسرا، آج کے حوالے سے اور آج کے نوجوانوں کے حوالے سے جو جذبہ وطن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ اس وقت ہیں، ایک تو شہداء کی فیملی ہے، شہید ایک ان کے بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی، اور ساتھ یہ جو اسکواڈرن لیڈر ہیں نبیل، میرا خیال ہے آپ نے ان کا نام بتایا۔ جی جی، تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی معزز ہیں میرے لیے، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ سویلینز نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ آرمڈ فورسز کرتی ہیں، اور آرمڈ فورسز جو ہیں ان کو اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ قربانیاں جو ہیں یہ کئی دفعہ موت کے حوالے سے ہوتی ہیں، کئی دفعہ زخم کے، کئی دفعہ بربادی کے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تمام آرمڈ فورسز کو پاکستان کی،
جو کہ دفاع کرتی ہیں پاکستان کا جب کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے ہم پہ. اور چونکہ 6 ستمبر جو ہے 65 کی وار کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں جنگ امپوز کی گئی تھی پاکستان پہ. میں ہمیشہ اس جنگ کے ساتھ ہوں, چاہے وہ جہاں مرضی ہو, جہاں پر جنگ خود شروع نہ کی جائے بلکہ ڈیفنس میں جنگ کی جائے. وہ ضروری ہوتا ہے اپنے وطن کو بچانا, اپنے ملک کو, اپنے گھر کو بچانا. اور اس کے لیے میں ڈیفینیٹلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کے جذبوں کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. 65 کی وار میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آرٹسٹ کی طرف سے آئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کا رول بہت ہی بڑا تھا, کیونکہ پاکستان چھوٹا ملک ہے انڈیا کے حوالے سے کے حساب سے, اور دوسرا یہ کہ امپوز کی گئی تھی جنگ کیونکہ پاکستان نے جواب دینا تھا. تو پاکستان کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں جس سے جذبہ جو ہے بیدار رہتا, اور لوگ جو ہے وہ بہت جوش سے لڑتے, جو ہمارے آرم فورسز تھیں. تو نور جہاں صاحبہ, پھر مہدی حسن صاحب, پھر محمد علی خان صاحب, مطلب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں ترانے گائے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, میں ان کا نام اس وقت اگر نہیں لے رہا تو ان کا بھی کنٹریبیوشن جو ہے اس کو میں رد نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے دماغ تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, ریڈیو پاکستان کے پاس, اور اس کے علاوہ جو لکھنے والے تھے, جو پوئٹری کرنے والے تھے, اور جو گانے والے تھے, وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ وہ اس سے شورۂ آفاق چیزیں بنی. اور میں آج بھی سنتا ہوں, کبھی میں کسی اس زمانے کے کسی آفیسر سے یا کسی سپاہی سے بات کروں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جب گانے چلتے تھے تو ہمارے اندر جذبہ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا تھا. اچھا, میرا جو گانا ہے نا مدثر, جس کی آپ نے بات کی ہے, اس کی جو انسپریشن ہے وہ ایکچولی تو دوستی کے اوپر ہے یہ گانا, اور دوستی کو اس طرح پکچرائز اس کو کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ دوستی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دوست رہے نا, اور وہ بھی جنگ میں, اور وہ بھی قربانی دے کے, پھر اس کی گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے بعد میں وہ بھی دکھایا گیا ہے. آخر میں وہ جو پرچم دیا جاتا ہے ماں کو جس کا بیٹا شہید ہو گیا, وہ بھی سارا دکھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ گانا جو میں نے لکھا تھا اور کمپوز کیا تھا, پھر احسن رحیم اور آمنہ خان نے اس کا ویڈیو بنایا, میں نے اس کو گایا, تو یہ گانا ایک ترانہ بن چکا ہے آرم فورسز کا. اور جس طرح پاکستان کا قومی ترانہ ہے نا, اس کے بعد یہ ترانہ جو ہے ان کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ایموشنز ہیں, آپ کو نظر آئیں گے ویڈیو میں بھی, گانے میں بھی. اور اس کی انسپریشن میرا خیال ہے کہ ہم نے لی ہے اس ایرا سے جب 65 میں وہ گانے بنے تھے, ملی نغمے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.